فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الق اس کی ابتدائی آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ صرف عام طور پر اسی 5 آیات کو پہلی وحی سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ابتدائی خطبات اس میں زیادہ زور آخرت پر ہے۔ تو ان 8 آیات کو آپ پہلی وحی سمجھیں تو انشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات جو ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا توحید کے ساتھ، لیکن رب وہ کہتے تھے اپنے آقاؤں کو، اپنے سرداروں کو، اور عبد کہتے تھے اپنے غلاموں کو۔ اب اس کانٹیکس میں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑی عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ کبھی نہ جان سکتا تھا۔ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے وہ جلدی سے بتا دوں آپ کو کہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلا فارسی ترجمہ کیا تو اس نے رب کا ترجمہ کیا، انہوں نے پروردگار، پالنے والا۔ اب اردو تراجم میں یہ پالنے والا ہی جو ہے یہ آتا چلا گیا، آتا چلا گیا، آتا چلا گیا۔ حالانکہ پالنا ایک سروس ہے، اور سروسز ہائر بھی کی جاتی ہیں اور رینڈر بھی کی جاتی ہیں، جبکہ جو ملکیت ہے یہ ادھار بھی نہیں دی جاتی۔ آپ کسی کو پیسے ادھار دیتے ہیں نا تو مالک خود رہتے ہیں آپ۔ بس یہی جو ہے وہ ایک دھوکہ ہو گیا کہ ہم نے سروسز کو اصل سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں الرب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو امبریلا حیثیت ہے، سپریم حیثیت، وہ کیا ہے؟ وہ رب، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ لارڈ ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اور باقی جو سارے نام ہیں، اس کی ساری صفات ہیں، وہ اس کے انڈر ہیں۔ وہ پیدا کیوں کرتا ہے کہ مالک ہے، وہ ہمیں کھلاتا پلاتا کیوں ہے کہ مالک ہے، ہماری حفاظت کیوں کرتا ہے کہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں سزا کیوں دیتا ہے کہ ہمارا مالک ہے، ہمیں ریوارڈ کیوں دیتا ہے کہ ہمارا مالک ہے، ہم پر رحم کیوں کرتا ہے کہ ہمارا مالک ہے، ہماری پردہ پوشی کیوں کرتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ حیثیت کہ وہ لارڈ ہے، وہ آقا ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور بہت بڑا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ خاص طور پر ہم جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو بڑا ہے وہ سمجھتے ہیں سرمایہ دار کو، میاں صاحب کو، یعنی جو مل کا بڑا ہوتا ہے ان کو میاں صاحب کہتے ہیں۔ اور میاں صاحب کا ایک خاص مزاج ہے، پیسہ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اس کا میاں صاحب کا کوئی امپلائی کوئی فراڈ کرے، غبن کرے، تو وہ اس کا حساب کروا کے اس کے گھر پیغام پہنچتے ہیں، جی تاڑے بندے نے 2.5 لاکھ غبن کیتا ہے، 2.5 لاکھ دے جاؤ، بندہ لے جاؤ۔ پائی کا حساب سیدھا سیدھا۔ ویرے جو دیہات کا چودھری ہے، اس کا کمی جو اس کا غلام ہوتا ہے، نوکر نہیں ہوتا، جب وہ کچھ چوری کرتا ہے، کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے، تو وہ سمپلی اس کو بلاتا ہے، اور اگر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا یوں کر کے کرتا، جج صاحب میں نوکر تاڑا آ جائے، تو اس کو ایک آدھ گالی دیتا ہے، ایک آدھ ٹھڈا لگاتا ہے، and the matter is finished۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو میاں صاحب مانیں تو پھر تو پائی کا حساب دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، جو کہ ہم نہیں دے سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 6 ماہ پہلے میری انگلی کو چوٹ لگی تھی، کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ انگلی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ سچ پوچھئے تو 67 سال میں ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ پر اس انگلی کا شکر ادا نہیں کیا تمہیں۔ اب احساس ہوا ہے کہ یہ انگلی کتنی امپورٹنٹ تھی، میں کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سو مچ سو کہ ہزار بند پالنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایک انگلی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، ایک ایک بال، ایک ایک ناخن، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ میاں صاحب ہے، تو پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہو پائی کا حساب ہو جو ہم نہیں دے سکتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو لارڈ سمجھیں، فیوڈل لارڈ، لینڈ لارڈ، تو پھر بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مغفرت مانگ لو۔
یہ 29ویں شب جو ہے شاید یہی لیلۃ القدر ہو. تو سیل کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ اصل سیل مغفرت کی لگی ہوئی ہے. آج مجھ سے معافی مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کہ رات مل جائے حضرت عائشہ سے تو یہ دعا مانگنا، انکا عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تجھے بڑا اچھا لگتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر. بابو علی شاہ نے کہا نا، عدل کری نہ انصاف کری، معاف کری بس معاف کری. تو یہ سیل لگی ہوئی ہے، تو یہ لارڈ کرتا ہے، میاں صاحب نہیں کرتے، یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا امپلائر نہیں ہے، ہمارا آقا ہے. وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، ہم سے پیار بھی کرتا ہے، ہم پر عنایات بھی کرتا ہے، مہربانیاں بھی کرتا ہے، پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، غلطی کر ہو جائے تو معاف بھی کرتا ہے. اور مانگا ہمیشہ اپنے آقا سے جاتا ہے، یاد رکھیے گا، کسی غیر سے نہیں مانگا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور مانگو اور مانگو. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، اس میں ٹینڈنسی ہے سرکشی کی. وہ کیسے کہ دو قسم کے اگر قوانین مانے جائیں، ایک طبعی قوانین ہیں، فزیکل لاز، پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، آگ جلاتی ہے، یہ فزیکل لاز ہے نا. اور اگر ہم ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں فوراً سزا ملے گی. مثلا گرم گرم کافی دودھ کا میں نے سپ لے لیا تو میری زبان بھی جلے گی، ہونٹ بھی جلیں گے، تالو بھی جلے گا. اور پھر کم سے کم ہفتہ 10 دن جو ہے میں، وہ جو اردو محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی لسی کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اور بسا ہوا کھانا بدبو آ رہی تھی اس میں سے، لیکن پرواہ نہیں کی، کھا لیا. اور آدھی رات کو لائٹ اسپتال جاؤں گا نا 1122 پہ بیٹھ کے، تو پھر مہینہ بھر جو ہے وہ سونگ سونگ کے کھاؤں گا میں. یہ کیا ہے؟ یہ ویرینس. میں کوشش ہوں گا کہ غلطی نہ ہو جائے. اس کے مقابلے میں جھوٹ بولوں تو میری زبان پہ کچھ حالہ پڑے گا؟ بالکل. میں کسی کا مال ہڑپ کر جاؤں، میرے پیٹ میں کبھی درد ہوگا؟ نہیں. یہ چیز مجھے جری کر دے گی. کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. اور راہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجاء، انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. ارایت الذی ینہا، اب یہ ابو جہل والا جو واقعہ ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ گلے میں چادر ڈلوا کر بل بھی دلوائے اور اوجری بھی ڈلوائی، اس کی طرف اشارہ ہے. ارایت الذی ینہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل، اس کا ذکر بھی 1 سے زائد مرتبہ ہے. ولید بن مغیرہ، اس کا ذکر بھی 1 سے زائد مرتبہ ہے. نضر بن حارث کا ذکر سورۃ انفال میں ہے، لیکن کسی کا نام نہیں لیا. لیکن ابو لہب ایسا بدبخت تھا کہ نام لے کر اس کو پھٹکار کی گئی ہے. قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اور اس پر لعنت ہوتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب وتب. تو ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو؟ ارایت ان کان علی الہدی، دیکھو بلا اگر وہ راہ راست پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا نیکی کی تلقین کرتا. ارایت ان کذب وتولی، تو تمہارا کیا خیال ہے اگر جھٹلاتا ہو یہ شخص اور منہ موڑتا ہو؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا؟ کلا لئن لم ینتہی، نہیں، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی اور خطا کار پیشانی. فلیدعو نادیہ، پھر وہ بلا لے اپنے ہمجولیوں کو، وہ جو اس کی بیٹھک میں، اس کے ڈیرے میں بیٹھنے والے ہیں. سنت الزبانیہ، تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا، خبردار، لا تطیعوا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں. نو، لا تطیعوا، اس کو کہنا ہرگز نہ ماننا، اس کے پریشر میں بالکل نہ آنا. باقی یہ جو تمہارے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ. کیسے قریب ہو جاؤ؟ سجدہ کر کے قریب ہو جاؤ. وسجد، سجدہ کر، وقترب، اور اس کا قرب حاصل کر لے.
آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے.